ہمارے دین میں علم حاصل کرنے کی جو بنیاد ہے وہ نیت پر ہے، اب وہ چاہے اسکول کا علم ہو یا مدرسے کا علم ہو۔ اور یہ اسکول اور مدرسے کا علم تو آج دنیا میں سیپریٹ ہوا۔ یہ یہودیوں نے دنیا میں جو نظام اپنا لانچ کیا، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، وہ یہی تھا کہ مذہبی تعلیم الگ دی جائے اور جو سیکولر ایجوکیشن ہے اس کو الگ کیا جائے۔ پھر یہ 200-250 سال پہلے مذہبی تعلیم الگ ہو گئی، اس کے لیے مدرسے بن گئے، اور اسکول کی تعلیم، کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم الگ ہو گئی۔ اب جس کو سیکولر ایجوکیشن پڑھنی ہے وہ جا کر کے یونیورسٹی میں، کالج اور اسکول میں پڑھے، جس کو مذہبی تعلیم حاصل کرنی ہے وہ جا کر کے مدرسوں میں پڑھے۔ تو انہوں نے یہ سازش اتنی خطرناک رچی ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ بھائی یہ اسکول میں پڑھیں گے، عیسائی نہیں بھی ہوئے تو مسلمان نہیں بچیں گے، اور وہ یہ جان رہے تھے کہ یہ مدرسے میں پڑھیں گے تو بھلے ہی یہ مبلغ تو ہوں گے مگر ان کو پش و پل کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوگا، یہ بینکوں میں ڈھونڈتے پھریں گے کہ کوئی ہمارا فارم بھر دے، ہے نا؟ تو یہ مولانا بھی ادھورے ہیں اور یہ اسکول میں پڑھنے والا بھی ادھورا ہے، اس کو دعائے قنوت نہیں آتی ہے، ان کو پش اور پل کا مطلب نہیں پتہ۔ اور پھر دونوں سماج میں کس قدر کامیاب ہیں ہم سبھی دیکھ رہے ہیں۔ ہر مسجد میں یہی تماشا ہے، اللہ ماشاء اللہ، اب بات نکلی ہے تو ہر مسجد میں یہی مسئلہ ہے، ہندوستان بھر جہاں جہاں ہم جاتے ہیں وہاں یہی سب باتیں ہوتی ہیں۔ ارے بات ہی نہیں بتائی جاتی، آج کے دور کے جو تقاضے ہیں ان پہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے، تو جب پڑھائی نہیں ہے تو وہ بات کیا کریں گے؟ اب آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ میڈیکل سائنس کے بارے میں بتائیں گے، وہ کوسمولوجی کے بارے میں بتا دیں گے، وہ بوٹینی کے بارے میں بتا دیں گے، وہ فزیولوجی کے بارے میں بتا دیں گے، وہ فزیکل سائنس کے بارے میں بتا دیں گے، کیا بتا دیں گے؟ انہوں نے پڑھائی وہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور ویسے ہی کسی اسکول کالج میں پڑھنے والا بچہ حدیثوں کی تفسیر نہیں بتا سکتا، قرآن مجید کی تفسیر نہیں، تو انہوں نے بہت ہی سازش کے ساتھ میں خطرناک طریقے سے اس نظام تعلیم کو سیپریٹ کیا۔ اب اسکول میں پڑھنے والے مسلمان اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن سمجھتے ہیں، ایڈوانس سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تعلیم یافتہ ہیں، اور یہ مدرسے میں پڑھنے والا عالم اس اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچوں کو گمراہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے تو دنیاوی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے۔ اسی لیے ہر اسٹیج سے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ دنیا کی تعلیم تو یہیں رہ جائے گی، دین کی تعلیم وہاں جائے گی۔ تو یہ پروپیگنڈا عیسائیوں اور یہودیوں کا ہماری مسجدوں کے ممبر سے پھیلایا جا رہا ہے، ہمارے مسلمانوں سے پھیلایا جا رہا ہے، اور ہمارے مدرسوں سے اور ہمارے ممبروں سے پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ عیسائیوں کا تصور تھا۔ ہمارے دین کا تصور یہ ہے کہ آپ ہر علم حاصل کرو، ہر علم حاصل کرو، ہر علم اگر حاصل کرو اور نیت صحیح ہوگی تو وہ علم دینی علم بن جائے گا۔ لیکن اب جس طرح سے اس کو اسپریڈ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے اس کو پھیلایا جا رہا ہے، یہ عیسائیوں کی رکھی ہوئی بنیاد تھی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے سماج میں کیا حالت ہو گئی ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے اندر بھی دینداری نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ جو انجینئر بن گیا ہے وہ بھی سماج کے راستے پہ چل رہا ہے، رسول اللہ کے راستے پہ نہیں چل رہا ہے، جبکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ اگر وہ انجینئر ہے تو اسلام کو اپنے اندر باقی رکھے۔ دنیا اگر کرائم کر رہی ہے، دنیا اگر گھوٹالے کر رہی ہے تو یہ مسلمان انجینئر گھوٹالہ نہ کرے۔ رسول اللہ کا امتی ہونے کے ناطے اس کے اوپر ذمہ داری تھی کہ اس نے علم حاصل کیا تو اپنے علم کا صحیح استعمال کرے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسلمانوں کے اندر یہ تصور پیدا فرمایا تو پھر صحابہ کرام نے سب سے پہلے اس بات پر توجہ دی کہ ہمیں زبانوں کا علم سیکھنا چاہیے۔